اچھا جی، دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے پہلے آپ کو بتا دیں کہ گروپ لائف انشورنس کے دوست جو ٹیلی فون کر رہے ہیں، الحمدللہ قومی اسمبلی سے گروپ لائف انشورنس ریٹائرڈ ملازمین کا جو بل ہے وہ منظور ہو گیا ہے، سینٹ میں پڑا ہے۔ سینیٹر سے مختلف رابطے کر رہے ہیں، دوستوں کو بھی کہہ رہے ہیں کرو کہ جناب بل پاس کرو پاس کرو پاس کرو، تو وہ پڑا ہے جی، سرد خانے میں پڑا ہے۔ کب پاس ہوتا ہے؟ امید ہے 2-2.5 مہینے میں آپ کو یہ خوشخبری ملے گی۔ 90% لوگوں کا یہ کام ہو گیا ہے۔ جن لوگوں نے کیس نہیں کیے وہ بے شک آرام سے بیٹھے رہیں، جب بل پاس ہو جائے گا نا ان کا کیس کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے اگر کرنا ہے تو ابھی مین کیس کے ساتھ اپنا کیس شامل کروا لیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں، شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، معمولی سی فیس ہے وہ بھی آپ کو فون کریں گے تو بتا دیں گے۔ ایسے خالی پوچھنے سے ان کا کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بل جس دن لگنا ہے نا اسی دن اس سے آگے سے منظور ہونا ہے کہ جو ریٹائر ہوں گے ان کے لیے ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ جن جن لوگوں کے کیس پینڈنگ پڑے ہیں انہوں نے تو منظور کر لو، کیونکہ ان کی وجہ سے یہ بل پاس ہوئے ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو قانونی مشاورت ہے وہ پورے پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں، اوورسیز والے کر سکتے ہیں، اور برطانیہ میں بھی ہماری ایک برانچ ماشاءاللہ کھل گئی ہے، وہاں کے لیے بھی آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو واٹس ایپ پہ رابطہ قائم کریں 0300472572 منصف عوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ جی۔ 12 ربیع الاول اور 6 ستمبر کے دن منائے جا رہے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے اس کی مبارکبادیں دے دی ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی صوبائی دارالحکومت میں 21 اور مرکزی دارالحکومت میں 31 توپوں کی سلامی سے آج دن کا آغاز کیا گیا ہے۔ دن بہت خوبصورت ہے، ویسے تو موسم بھی بہت خوبصورت ہے، لیکن ایسا موسم جو ہے نا سر جی ہمارے لیے وبال جان بنا ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج میں ابھی دیکھ رہا تھا پریڈ، اس کے اوپر ایئر فورس کے جناب جو ہمارے سربراہ ہیں وہ مہمان خصوصی تھے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جناب انڈیا کے ساتھ جو ہماری جنگ ہوئی ہے نا، پہلے 06 تھی، یعنی کہ ہمارے 0 جہاز گرے اور ان کے 6 گرے، 06۔ تو انہوں نے کہا جی اب انشاءاللہ اگر جنگ ہوئی نا تو 060، ہاں جی 60 جہاز ہم ان کے گرائیں گے۔ بڑی بات ہے سر جی، بڑی بات ہے، بڑا جوش جذبہ ہے سر جی، بڑا جوش جذبہ ہے۔ آج ماشاءاللہ 2 چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، عید میلاد النبی اور 6 ستمبر، دونوں ہمارے لیے بڑے قابل فخر دن ہیں، اور اس لیے جناب علی آج یہ بڑا زبردست طریقے سے منایا جا رہا ہے، اور اس کی ساری تفصیل بتا رہے ہیں کہ جناب علی شہر شہر گلی گلی دیہات، بلکہ ایک جلوس تو انہوں نے دکھایا ہے پانی کے اندر جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی پانی کے اندر بھی انہوں نے لوگوں نے عقیدت کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ کچھ مولویوں کے فتوے بھی آ رہے تھے، انہوں نے کہا جی کوئی منائے تو ٹھیک ہے، نہ منائے، ہر کسی کی اپنی اپنی مرضی ہے، اس میں ہم ٹی وی چینلوں کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کی فیور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بہت بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں، میں ابھی صبح ادھر گیا تو میں نے آپ کو دکھایا بھی تھا، لوگ ناشتے کر رہے تھے، کہیں دیگیں تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں کیا، ایسے ماحول بنا ہوا ہے عید میلاد النبی کا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ادھر پھر 6 ستمبر کا بھی بنا ہوا ہے، شہداء کے گھروں میں لوگ جا رہے ہیں، ان کی بیویوں سے بچوں سے انٹرویو ہو رہے ہیں، کہیں خوشی ہے کہیں غم ہے۔ سر جی یہ دیکھیں نا کیسا دن ہے جی، 6 ستمبر کا دن، کیسا دن اکٹھا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو سر وہ جو سیلاب ہے اس نے تو ملتان میں تباہی مچا دی ہے، ملتان میں بہت تباہی مچا دی ہے سر جی، طوفان نے جو بارشوں کا ہے۔ اس وقت اتنی بارش ہوئی ہے کہ جو لوگ بیچارے کیمپوں میں یا کھلے آسمان تلے بیٹھے تھے نا وہ پریشان ہو گئے، ایک زمین سے پانی، اوپر آسمان سے پانی۔ اور ابھی جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں
تو یہ لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ ان علاقوں میں بھی بارش کی وہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ جناب بارشیں ہوں گی اور بڑی تگڑی بارشیں ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ صورتحال ہے. تو یہ تو تھا بارشوں کا اور عید میلاد النبی کے حوالے سے گفتگو. دوستو، جو ہمارا عدالتی اگر ماحول دیکھا جائے نا تو سید منصور علی شاہ اور عطر من اللہ سے استعفے کی ڈیمانڈ ہو گئی ہے. اور وہ جو 5 جج اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اگر وہ چیف جسٹس کو نہیں مانتے تو وہ بالکل ان کو جج رہنے کا حق نہیں ہے، حق نہیں ہے. اور ہمارے جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے ہیں وہ آسن بھون صاحب، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اگر ان کو چیف جسٹس برا لگ رہا ہے، ان کو سرفراز ڈوگر برا لگ رہا ہے اسلام آباد والوں کو، تو وہ استعفیٰ دیں. عطر من اللہ اور منصور علی شاہ صاحب کو اگر افریدی صاحب برے لگ رہے ہیں تو استعفیٰ دیں. یہ سر جی تفرقہ نہ پھیلائیں، فتنہ نہ پھیلائیں اور ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے فتنہ پھیلے. آپ اگر میرا کیس منصور علی شاہ کے پاس لگے تو میں منصور شاہ کو کہہ دوں گا کہ سر جی آپ انصاف نہیں لے سکے، آپ مجھے کیا انصاف دیں گے. ٹھیک ہے، 1 منٹ جی، اذان ہو رہی ہے. یہ تھامنیل پہ جو میں نے آپ کو 3 بندے دکھائے ہیں نا، یہ ضروری ہے کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں. یقین کرو یہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ آپ نے سر جی تاریخ میں پڑھا تھا نا، میر صادق، میر جعفر، اور اب میں میر عمران بھی ساتھ ملاتا ہوں. میر صادق، میر جعفر، میر عمران، یہ وہ لوگ ہیں. یہ کسی قسم کی رعایت کے مستحق نہیں ہیں اور یہ باہر عیاشیاں کر رہے ہیں. اور آج وہ کہہ رہے تھے جی اب ہم نے فلڈ کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. یہ صرف عمران خان کے ساتھ کوئی مخلص نہیں ہے. مخلص ہوتا نا تو آج ادھر یہ پاکستان میں ہوتے. لیکن انہوں نے جناب علی یہ کارکردگی یہ دکھائی ہے. اب چندے اکٹھے کریں گے. پہلے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جانے کے لیے پوری دنیا سے چندے اکٹھے کیے، اور عمران کے ماننے والے پاگل لوگ بھی موجود ہیں جو ان کو چندے دیتے ہیں، اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہیں. اور یہ ویلاگ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اپنی جیبیں بھرنے کے لیے. تو ابھی دیکھیں یہ صابر شاکر، یہ معید پیر زادہ، یہ شہباز گل اور عمران ریاض وغیرہ، یہ جو لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور چندے اکٹھے کر رہے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ پاکستان چندہ پہنچائیں گے؟ نہ نہ نہ. میں سارے وکیلوں کو جانتا ہوں جو پی ٹی آئی کے وکیل ہیں بڑے بڑے، انہوں نے میرے سامنے مانچسٹر میں، لندن میں چندے اکٹھے کیے ہیں اور اپنی جیبیں بھری ہیں، بہت زیادہ بھر لی ہیں جیبیں. ٹھیک ہے، یہ اس لیے عمران خان کو نہیں چھوڑ رہے، ان کے مفادات ہیں. یہ کوئی عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اس لیے میں اپنی پاک فوج کو، اپنی پاکستانی حکومت کو، پنجاب کی حکومت کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ریڈ وارنٹ جاری کیے جائیں، اور جہاں بھی یہ ہیں پاکستان اور فوج کے خلاف جو یہ بول رہے ہیں، ان کو وہاں سے گردن سے پکڑ کے پاکستان لایا جائے اور ان کو پھر عدالتوں میں پیش کیا جائے. یہ میرا مطالبہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اس بات سے متفق ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیں ذرا. تو جی یہ صبح کا موسم بھی دیکھ لو، بہت اچھا موسم ہے، بارش کا امکان ہے. یہ دیکھیں بادل آئے ہوئے ہیں، اور یہ ہماری بیل جو ہے بڑی خوبصورت لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری چوزے جو پالے تھے، یہ چھوٹی مرغیاں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے کبوتر ہیں. دیکھیں یہ جناب علی یہ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں ہوا چل رہی ہے. میں صبح کی تھوڑی واک بھی کرنا چاہ رہا ہوں. یہ پھول دیکھیں، یہ والے پھول کھلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک، تھوڑی سی پارک کی بھی سیر کراتا ہوں آپ کو. یہ ادھر جی یہ حلوہ پوڑی وغیرہ کھلا رہے ہیں عید میلاد النبی کی خوشی میں. یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بچے کھا رہے ہیں. یہ ایسے لنگر اور ہوتے ہیں نا، ادھر ہر سال ہوتے ہیں. یہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بن رہی ہے ادھر تازہ. ٹھیک ہے،
یہ کچھ وعلیکم السلام، کچھ اوپر بیٹھے ہیں، کچھ نیچے بیٹھے ہیں، یہ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چونا وغیرہ لگایا گیا ہے، دونوں طرف سڑک کی صفائی کی گئی ہے عید میلاد النبی کے حوالے سے. تو لو جی، میرا یہ پارک بھی آ گیا ہے. میں نے کہا یہ تھوڑا سا آپ کو پارک کی بھی سیر کرا دوں. بڑا اچھا لگ رہا ہے، موسم بہت پیارا ہے، اور کہیں پھول ہیں تو کہیں جناب یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ پھول دیکھیں کتنے پیارے اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. یہ اچھے لگتے ہیں سر جی، اچھے لگتے ہیں بالکل. یہ چڑیا دیکھیں جناب، اتنی چڑیاں پھر رہی ہیں، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں سر. یہ دیکھیں، یہ پارک دیکھیں ہمارا. تھوڑی سی یہ کافی بڑے بڑے گھر ہیں ادھر، 3 4 کنال کے. اس سکیم میں جدھر میں رہتا ہوں نا، ادھر کافی بڑے گھروں والی یہ سکیم ہے. یہ دیکھیں جی، یہ پارک میں یہ لوگ گھوم پھر رہے ہیں. موسم بھی آئیڈیل ہوا ہے بہت زیادہ. ٹھیک ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ. یہ دیکھیں جی، ٹھیک ہے. تو جو یہ درخت ہے نا، یہ بہت دھلے ہوئے لگ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے بارش جو روز ہو رہی ہے. یہ ارد گرد کا ماحول بھی آپ دیکھیں ذرا جی، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی، یہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ ایسے گھما کے دکھا دوں. یہ ہائے 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 ہائے، تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے. ٹھیک ہے.